خوش رہنا، خوشی جو ہے نا کہ تقریباً سینکڑوں بیماریوں کی دوا ہے جو خوش رہنا ہے، کئی بیماریاں سے دور ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن جتنا یہ ضروری ہے اتنا مشکل فن بھی ہے. مزاح کا جو فن ہے اور لکھنے والے بھی جو ایکٹر ہیں یا لکھتے ہیں یا افسانہ نگار ہیں جو بھی ہیں، یہ بہت بڑا مشکل فن ہے اس کا. یہ اندر کے اپنے غم چھپا کر، لیکن چلے یہ تو ایک خاص ایک طبقے کی ہم بات کریں، یہ تو ہر انسان کے ساتھ جی ہے جڑی ہوئی ہے نا، ہنسنا اور رونا. جی یہ تو ہر جگہ ہے. جی تو دیکھتے ہم غموں سے بھرا ہوا ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی ٹینشن لیے ہوئے، تو اس کو ہنسنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور کیسے ہنسے. جی اب یہ جس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑتا ہے. جی تو اس کو ہم کس زمرے میں لیں گے کہ یہ کیا ہے اصل میں؟ جی جیسے کہ جو مزاح ہے نا یا مذاق وغیرہ ہے، اس کی جو بنیادی چیز ہے، جیسے کہ فاروق صاحب نے بھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ حماقتوں کے اوپر ہوتا ہے. کسی کا پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے جی تو مجھے بھی ایک بات یاد آئی، شاید آپ کو عجیب لگے. کچھ دن پہلے میں نے یہ پروگرام دیکھا تھا، کافی اچھا تھا ماشاءاللہ سے، بہت ہی آپ نے اچھا مطلب پیک پوائنٹ نکالا ہے. تو میں نے یہ بتانا تھا کہ میں 2-4 دن پہلے یہاں آپ کے چینل پہ پروگرام دیکھ رہی تھی، تو ہمارے ایک بھائی آتے ہیں، تو وہ محبوب بھائی، ان کا پروگرام کافی اچھا ہوتا ہے. ایک اور اسی کے نام کے انکل ہیں، وہ بیٹھے کم ہوتے ہیں اور لیٹے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے کی بات ہے کہ واقعی کبھی کبھی آپ اس بات کو کس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات مذاق کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو پریزنٹیبل ہو کے آتے ہیں، اور آنیسٹلی اگر آپ ریوائنڈ کر کے ان کا پروگرام دیکھیں، رات کے 12-1 بجے کا پروگرام تھا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے گیسٹ تھے انہوں نے کلاسز پہنے ہوئے تھے. اتنے بندوں نے آ کے ان سے بات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ اس پوائنٹ پہ بندہ ہنسے یا لمبا فکریہ کیا کہے؟ ایک پریزنٹر ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ پروگرام پریزنٹ کر رہا ہے، بہت اچھی آپ نے بات وہ بھول جاتا ہے. جی لیکن پہلا اس کا تو نا میں اپنا معذرت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ پہلی جھلک میں جو آپ نے پہلی نظر میں دیکھا، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ مسکرائی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، دکھ ہوا تھا؟ آپ بتائیں آپ کی کیا کیفیت تھی؟ میں آپ کی بات کر رہی ہوں. جی آپ ایسا ہے کہ آپ ایک ہی ٹاپک میں بات کر رہے ہیں. اب یہ نہیں لگ رہا کہ تینوں ایک کچھ اور مار رہا ہے، دوسرا کچھ اور کر رہا ہے، دوسرا کچھ اور کر رہا ہے. تینوں کا ایک ہی پوائنٹ ایسا ہے، پوائنٹ آف ویو ہے. انفیکٹ آپ کے پاس کافی اچھی انفارمیشن بھی ہے، آپ حوالے بھی بہت اچھے دے رہے ہیں مفید سے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں انفارمیٹڈ ہونا چاہیے. اگر چولے بندہ آپ نے چگلیاں نام رکھا ہے تو میرا خیال ہے ان کے پروگرام کا نام چولے ہونا چاہیے. آنیسٹ ٹو گاڈ آپ اس طرح کے اچھے پروگرام لے کر آئے تو ہم ساری دنیا دیکھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس لیے نہ دیکھیں کہ کبھی ہمیں کچھ عجیب دیکھنا ہو تو ہم لگا دیں چینل. جی بہت شکریہ میری بہن، آپ نے پسند کیا پروگرام. بہرحال ہم ایوری منڈے 3 سے 4 یہ پروگرام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ٹاپک لائیں اور اس پہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے کچھ فائدہ بھی ہو. تو بہت شکریہ آپ کی کال کا اور پروگرام پسند کرنے کا. جی تو اب یہ دیکھیں نا، اب خام خواہ ایک فن پیدا ہو جاتا ہے. جی اب جس طرح انہوں نے بات کی ہے، چلے ہمارے چینل کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، اور وہ ہنسنا جو ہے نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کی خوشی کا باعث بن رہا ہے. وہ تکلیف دہ ہنسی ہے کہ یار اس کو اتنی سینس نہیں ہے، اتنا مطلب کہ بھی کون سی جگہ پہ بیٹھا ہے. اب یہ ایسے ہی ہے نا جیسے زرداری صاحب پہ پورا پاکستان ہنستا رہا ہے اور سٹل ہنس بھی رہا ہے. بہت سے لوگ یار زرداری اور صدر پاکستان یہی ہنسی کی بات ہے. جی تو انور جمال صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی پہلے تو میں شعر مکمل کر لوں جی کہ وہ مزاح کے حوالے سے ہی ہے، لیکن وہ جو کرب اندر کے انسان میں ہوتا ہے وہ ہے کہ ریس رہا ہو خون دل سے، لب مگر ہنستے رہے، کر گیا برباد مجھ کو یہ ہنر کہنا اسے. تو دوسری بات جیسے آپ نے وہ سلیپ ہونے کا بھی ذکر کیا ہے. جی تو اس میں یہ کہ اس میں چغتائی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک الگ حص ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، جو آپ کو آپ کے اینٹینوں کو، آپ کے اندر جو لگا ہوا اینٹینا جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے، اس کے
ایکشن اور ری ایکشن کو آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں چغتائی نے یہ لکھا کہ اگر ایک آدمی سلپ ہوتا ہے، سڑک پہ کہیں گر جاتا ہے تو باقی لوگ کھڑے ہنس پڑتے ہیں، لیکن اگر ایک بھینس پانی میں گر جائے تو باقی بھینس ہی نہیں ہنستی، کیونکہ ان کے اندر وہ حصے. یہی تو فرق ہے نا انسان اور حیوان میں. بالکل حیوان ہنس نہیں سکتا. جی ابھی جیسی یہ کال آئی تھی خاتون کی، یہ تو بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بڑی توجہ سے، بڑی مائنر. مجھے یاد ہے میں ایک چینل کے لیے ایک نعتیہ مشاعرہ پڑھ رہا تھا، تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جوتے اتار کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے ویانا سے ایک رباب جعفری نامی خاتون کا مجھے فون آیا بعد میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سفید ساکس پہنے ہوئے تھے. لوگوں کو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ سفید ساکس جو ہے نا وہ شجر ممنوع ہو گئے. لوگ اتنے مائنر دیکھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹی وی کے دیکھنے والے جو کسی بھی چینل کے دیکھنے والے جو ہیں ناظرین جو ہے وہ اتنی توجہ سے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک انڈیکیشن کی ہے. اور میرا خیال یہ کہ اب آئندہ شفیق صاحب بھی احتیاط کریں گے، اس میں لیٹیں گے نہیں، بیٹھ کے ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. جی بالکل. انسان دیکھیں جس جاب پہ بیٹھتا ہے اس کے اپنے مینرز ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس حساب سے بات کرنی چاہیے. پھر لوگ توقع کرتے ہیں. ایک وقت تھا، ابھی کا تو شاید وہ معنی چینج ہو گئے ہوں، کہ لوگ لڑ پڑتے تھے، اٹ جاتے تھے اپنی بات پہ کہ جی میں نے اخبار میں پڑھی یہ بات کہ میڈیا، پرنٹ میڈیا اس قدر اہمیت کا حامل تھا. بالکل صحیح کہ بھئی یہ میں ایک نیوز لے کے آیا ہوں. کہاں سے نیوز ہے؟ جی میں نے اخبار میں پڑھا ہے. تو یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. لکھنے والے انسان، چھاپنے والے انسان، تو غلطی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن لوگ اس قدر بلیو کرتے تھے ان چیزوں کے اوپر، تو وہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی انہوں نے ایک نکتہ چی کی. تو یہ جو بے ساخت کی یہ ہنسی ہے، وہ آپ کی بات اچھی ہے کہ یہ فطرت کے حوالے سے اندر ایک سسٹم ایسا جو ریئیکٹ کر جاتا ہے. اب مجھے مرزا غالب کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مرزا غالب جب اپنا آخری دور تھا اپنا مغل سلطنت کا، بہادر شاہ ظفر کے دور میں، تو بہت سی گرفتاریاں عمل میں آ رہی تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. تو مرزا غالب کو بھی لے گئے پولیس والے اور فرنگیوں کے سامنے جا کے پیش کر دیا. تو بھئی تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا کہ آدھا آدھا. بھئی اس نے کہا آدھا آدھا کیسے؟ اس نے کہا بھی میں دارو پیتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا میں. تو اس طرح آدھا آدھا. اب یہ دیکھیں وہ تو ایک حقیقت تھی، سچ تھا، لیکن تب سے لے کے آج تک وہ ایک مزاح کا پہلو اس میں آ گیا کہ طنز آ گئی ہے، کریٹ ہو گیا. تو اس طرح یہ جو بڑے لکھاری، قلمکار، ادیب، دانشور یہ جب لکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں طنز لکھنا سب سے مشکل ترین ہے. بالکل. تو جس طرح ہم ابھی اپنی بات کو بھی آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے.